روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ وہ عظیم الشان ہستیاں ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو نور کے ممبروں پر کل میدان محشر میں جلوہ افروز فرمائے گا. ان کے چہرے نورانی ہوں گے. اور پھر میرے آقا نے ان کی یہ شان بیان فرمانے کے بعد اسی آیہ مقدسہ کو تلاوت فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف اور نہ ہی کوئی غم ہے. تو میں نے گزشتہ جمعہ کو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے چند منٹ کی گفتگو کی تھی اور یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولیاء اللہ کی جماعت کے اندر جو عظیم مقام عطا فرمایا ہے وہ مقام غوثیت اور قطبیت کا مقام ہے. اولیاء اللہ کی جماعت کے اندر آپ کو جو مقام حاصل ہوا ہے وہ مقام اتنا عظیم ہے کہ اس مقام تک ہر اور عام ولی بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ چاہے کہ کوئی عام آدمی یہ دعویٰ کرے اور اولیاء کرام کی شانوں میں گستاخیاں کرے. حضرت غوث العظم پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بچپن ہے، اب کی پیدائش جب ہوتی ہے تو روایتوں کے اندر آتا ہے رمضان شریف کی ابتدا ہوتی ہے اور حضرت غوث اعظم کی ولایت ہوتی ہے. آپ کی ادھر سے ولادت اور سن 470 ہجری کے اندر شہر گیلان کے اندر حضرت غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں. حضرت سیدنا ابو صالح جو آپ کے والد ماجد جنہیں جنگی دوست بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کی والدہ حضرت ام الخیر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دونوں، آپ کے والد اور آپ کی والدہ، یہ نہایت ہی نیکوکار تھے، نیک سیرت، با اخلاق، اور دونوں اللہ کے ولیوں میں شمار ہوتے ہیں. آپ کے والد بھی اور آپ کی والدہ بھی، اور آپ کے نانا اور آپ کی پھوپھی بھی جن کا نام سیدہ عائشہ ہے، یہ بھی بڑے وقت کے عظیم اولیاء کرام میں شمار ہوا کرتے ہیں. تو آپ کے تعلق سے جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے، جب آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے، تو آپ کی سب سے پہلے جو کرامت ظاہر ہوئی کہ آپ نے ادھر سے آپ کی ولادت اور ادھر سے رمضان، تو طلوع فجر جب ہوتی تو اس کے بعد آپ افطار تک دودھ نہیں پیا کرتے تھے. تو یہ آپ کی ولادت اور نئی نئی پیدائش تھی. تو گیلان کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ گیلان کے سادات کے گھر کے اندر، سادات اشراف گیلان کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ وہ دودھ نہیں پیتا، دن میں دودھ نہیں پیتا. اور قلائد الجواہر کے اندر موجود ہے ولد للاشراف ولد لا یرضع فی رمضان، کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبد القادر جیلانی جب پیدا ہوئے تو یہ مشہور ہو گیا کہ گیلان کے اشراف اور سادات کے گھرانے میں اللہ نے ایک ایسا بیٹا بھیجا ہے کہ جو رمضان میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا. تو یہ آپ کی سب سے پہلے جب آپ دنیا کے اندر تشریف لائے اور وقت ادھر سے رمضان شروع ہوتا ہے، ادھر سے آپ کی یکم رمضان کو آپ کی ولادت ہوتی ہے، تو دن کے وقت میں حضرت غوث اعظم دودھ نہیں پیا کرتے. اور تمام علماء نے، اور یہ قلائد الجواہر، بہجت الاسرار اور اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں جو آپ کی سیرت پر لکھی گئیں، آپ کی سوانح پر لکھی گئی، ان کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں اور یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن سے ہی، یکم رمضان سے ہی آپ کا یہ معمول تھا، آخری رمضان تک کہ حضرت غوث اعظم نے
رمضان میں یعنی جو دودھ پینے کی 2 سالہ مدت ہوتی ہے، اس میں جب جب رمضان کا وقت آیا حضرت غوث اعظم نے دن کے وقت میں دودھ نہیں پیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو جو شان و عظمت عطا فرمائی ہے وہ کسی عام انسان کو نہیں ملا۔ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوبین کو چن لیا کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو چن لیتا ہے، اور یہ کچھ ایسے خاص اور اخص مقام پر فائز بندے ہوتے ہیں کہ جو پیدائشی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہوا کرتے ہیں۔ انہی میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی بڑا نمایاں ہے اور بڑا ظاہر و باہر، اور ساری دنیا کے اندر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جانا اور پہچانا جاتا ہے، اس لحاظ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صرف ولایت نہیں بلکہ ولایت کا آپ کو سلطان بھی بنایا۔ اور ایک وقت ایسا آیا، پیدائشی ولی تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، لیکن جب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پیدائش کے بعد جب آپ اس لائق ہوئے کہ چلے پھرے، بچپن تھا، تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے محلے کے اپنے آس پڑوس کے بچوں کے ساتھ نکلتا تو میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں بھی کھیلا کروں، بچپن تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب میرا دل اس طرف مائل ہوا کرتا تو مجھے یہ آواز آیا کرتی تھی کہ عبد القادر تو اپنا یہ ارادہ چھوڑ دے، تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ تو کھیلے، بلکہ تو میری طرف آ جا، تو اپنے رب کی طرف رجوع کر لے۔ یعنی یہ عام بات نہیں ہے کہ جب دل میں خیال آتا حضرت سیدنا عبد القادر کے کہ میں بھی کھیلوں، خواہش پیدا ہوتی تو رب کی طرف سے غیبی آواز آپ کو سنائی دیتی ہے، عبد القادر تجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا، تو میرا بندہ ہے اور میری طرف رجوع کر لے۔ یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بچپن کا اور پیدائش کے جو پہلے لمحات اور شروعاتی سال ہیں ان میں یہ آپ کی کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ قادر کا بھی ہے، قادر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے، عبد القادر سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے عبد القادر، اور مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے۔ عام طور پہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ آج کل بالخصوص، چونکہ پہلے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، اولیاء کرام اور جو پیران اعظام ہوا کرتے تھے، جو سلسلہ طریقت جن کے سلسلے چلا کرتے تھے، جن کے وسیلے سے یہ تصوف کا اور طریقت کا سلسلہ بحال ہوا کرتا تھا، تو وہ سارے کے سارے چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے متصل ہوں، چاہے وہ قادری سلسلہ ہو، چشتی سلسلہ ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، کسی بھی سلسلے کا رہا ہو، تو ایک اصول یہ ہوتا تھا کہ تمام بزرگان دین اور تمام مشائخ وہ جہاں سلوک کی منزلیں طے کرتے تھے، اس سے پہلے وہ علم دین کو مکمل طور پر جو ظاہری علوم ہیں قرآن و سنت کے، ان کو مکمل طور پر سیکھا کرتے تھے اور عالم ہوا کرتے تھے، شیخ الحدیث ہوا کرتے تھے۔ تو پھر جب وہ تبلیغی سلسلہ شروع کرتے، یعنی علم دین کو حاصل کیا، اپنے اساتذہ کے پاس گئے، شرف تلمس کیا، وہاں سے دین کو سیکھا، تو سیکھنے کے بعد فوراً میدان میں نہیں اترتے تھے کہ میں اب عالم ہو گیا، دستار بندی ہو گئی ہے اور اب میں نے سلسلہ تبلیغ کرنا نہیں۔ اصول یہ تھا کہ جب کوئی فارغ التحصیل ہوتا، عالم و فاضل ہو جاتا، مفتی ہو جاتا، تو اس کے بعد پھر خانقاہوں کا رخ کیا جاتا تھا، بزرگان دین کے پاس جایا جاتا تھا کہ جہاں ظاہری علوم حاصل کیے ہیں وہیں ان کے پاس رہ کر ان کی صحبت سے فیض پا کر کے جو باطنی علوم ہیں، جو اسرار ہیں، جو رموز ہیں، ان کو سیکھا جائے اور پھر سلسلہ تبلیغ کو شروع کیا جائے۔